بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس وقت سیاسی منظرنامے کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں چند سوال ہیں، اور میرے نزدیک وہ جو لوگوں کے سوالات ہیں اس کو اگر میں ترتیب دوں تو 6 اہم ترین سوال میرے سامنے آتے ہیں جس کا جواب اس وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ 6 سوال کیا ہیں؟ وہ سوال اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے یا کسی کو پتہ ہو تو شاید سیاسی منظرنامے کی ایک تصویر کشی کی جا سکتی ہے۔ 2 سال کے بعد جو الیکشن ایئر ہے اس میں کیا ہوگا اس کا شاید کو خاکہ بنایا جا سکتا ہے، اس کی پلاننگ کی جا سکتی ہے ان 6 سوالوں کا جواب اگر کسی کے پاس ہو۔ لیکن ظاہر ہے ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور وہ تجزیہ معلومات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے یہ رکھتا ہوں کہ سوال کون سے ہیں اور پھر میں اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اگلے الیکشن میں عمران خان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ کم لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے لیکن اور یہ سوال کم لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوال اس وقت عمران خان کے ذہن میں سب سے زیادہ ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ صحیح یا غلط فیصلہ کریں گے۔ یعنی اس کے اگر وہ صحیح اسیسمنٹ کریں گے تو اگلے الیکشن یا غلط اسیسمنٹ کریں گے تو ان دونوں صورتحال کا نتیجہ اگلے الیکشن کی نتائج کی صورت میں نکلے گا۔ تو کیا اگلے الیکشن میں عمران خان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا جہانگیر ترین کا گروپ تحلیل ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں؟ یعنی جہانگیر ترین کیا سوچ رہے ہیں۔ نمبر 3، کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ شہباز شریف بھی ایک آپشن ہیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا عمران خان کی بجائے شہباز شریف صاحب کو قبول کر لیا جائے گا؟ ان کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ تیسرا اہم سوال ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ مریم کو اگلے الیکشن میں کیا ملے گا؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ عمران خان پر شہباز شریف صاحب کو فوقیت دینے میں، یعنی اگر عمران خان کی بجائے شہباز شریف صاحب کو آگے لایا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ بلاول کیا سوچ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ جو سوال میں آپ کے سامنے ان کا جواب رکھنے جا رہا ہوں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا بلاول کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، مریم کیا سوچ رہی ہیں، اور جہانگیر ترین کے دماغ میں کیا ہے۔ 1 بائی 1 ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں، شاید کچھ پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کیا اگلے الیکشن میں عمران خان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر تبدیلی لانے میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کے تبدیلی لانے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ الیکٹیبلز ہیں۔ یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جن کے پاس اپنے حلقے ہیں، جو اپنی سیٹ نکالتے ہیں، جو بلیک میل کر کے حکومت میں شامل ہوئے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے حکومت میں شامل ہوئے ہیں، ان کے عوض انہوں نے جو ہے وہ وزارتیں لی ہیں، ان وزارتوں میں بیٹھ کے وہ گڑبڑیں بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان ان کو کچھ ان کا بازو بھی مروڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ پھر آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر عمران خان کی حکومت کھڑی ہے۔ تو جو الیکٹیبلز ہیں وہ تبدیلی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ عمران خان سوچتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں الیکٹیبل کی ضرورت نہ پڑے بلکہ حقیقی پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو، تب وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ان کے پوری طرح سے اختیار میں ہوگی۔ ابھی تمام لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکشن سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ لوگ پی ٹی آئی کے، یہ پیڑ سے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو ہر اس پارٹی کا ٹکٹ قبول کر لیں گے جس کو وہ جیتتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی انہوں نے حکومتی جماعت میں رہنا ہے، اگر شہباز شریف صاحب ان کو جیتتے نظر آئیں گے تو وہ شہباز شریف کا ٹکٹ قبول کر لیں گے۔ ایسے 20-25 لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو حکومت سازی میں اہم کردار ادا بھی کرتے ہیں، جن کو پی ٹی آئی میں شامل کرانے میں جہانگیر ترین صاحب نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت عمران خان کی سوچ کا بڑا محور بنے ہوئے ہیں کہ کیا ان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر عمران خان نے صحیح اسیسمنٹ کی تو الیکشن پر اثر انداز ہوگی، اور اگر غلط اسیسمنٹ کی تو الیکشن پر اثر انداز ہوگی۔ یعنی آج عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ مجھے الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ 20-25-30 سیٹیں کسی اور پارٹی کی جھولی میں اپنا وزن ڈال دیتی ہیں یا پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے جس کو عمران خان کی ٹیم اسیس کرتے ہوئے مختلف رائے رکھتی ہے۔ عمران خان کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، جہانگیر ترین کو فوراً منا لینا چاہیے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے، جو میری معلومات ہے۔ میرے پاس ظاہر ہے نام ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کون لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک منسٹر رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، دوسرے منسٹر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ 2023 تک ہم اتنی شاندار کارکردگی پیش کر چکے ہوں گے کہ لوگ بلے کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ 2 طرح کی رائے پارٹی کے اندر اس وقت چل رہی ہے۔
دوسرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے، کیا جہانگیر ترین کا گروپ تحلیل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کیوں؟ جہانگیر ترین کا گروپ اصولاً تحلیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے مسائل حل ہو گئے۔ 12 جون کو جب ایف آئی اے نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا کہ ہم تو جہانگیر ترین کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر اس پورے گروپ نے بجٹ کو اپوز نہیں کیا، تو اس سے تاثر یہ ملا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان کے ساتھ ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کے معاملات حل ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، اور ابھی وہ پوری طرح سے اپنے پورے گروپ کو لے کر عمران خان کا حصہ نہیں بن سکتے یا تحریک انصاف کا حصہ نہیں بن سکتے، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنا گروپ تحلیل بھی نہیں کر رہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو گروپ ہے وہ اگلے الیکشن میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو اگلے الیکشن میں جا کر دیکھیں گے کہ کس کی حکومت بن رہی ہے اور کسے سپورٹ کیا جانا چاہیے، ان الیکٹیبلز کو کس کے ساتھ جانا چاہیے، کس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، کیا اپنے الیکشن اپنے گروپ کے ساتھ الگ نشان لے کر پارٹی بنا کر الیکشن لڑنا چاہیے، یا پھر کسی جماعت میں شامل ہو کر الیکشن لڑنا چاہیے، یعنی کسی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی فیصلہ ہونی ہیں۔ اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر آ جائے، گروپ برقرار رکھا جائے اور الیکشن کے قریب جا کر دیکھا جائے کہ کیا کرنا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے علاوہ شہباز شریف بھی ایک آپشن ہے؟ اس پر پہلے میں آپ کو جہانگیر ترین کی ہی رائے بتاتا ہوں جو انہوں نے کچھ جگہوں پر جس کا اظہار کیا۔ جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ شہباز شریف صاحب بھی اگلے الیکشن میں قابل قبول ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے رائے عامہ برقرار رکھی یا اپنے حق میں برقرار رکھی، یعنی رائے عامہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہوئی، تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے گی، اور اگر رائے عامہ عمران خان کے بہت مخالف ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ زبردستی ان کو سپورٹ کر کے عوام کی مخالفت مول نہیں رہے گی۔ یہ ان کی رائے ہے، صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب اور ان کے کچھ قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اسی صورت میں سپورٹ کرے گی کہ اگر عمران خان اپنے اقدامات کے باعث جو رائے عامہ ہے اس کو اپنے حق میں رکھتے ہوں گے۔ زبردستی رائے عامہ کی مخالفت کر کے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر کے عوام کی مخالفت مول نہیں لے گی، یہ ان کی رائے ہے، اور ایسی صورت میں وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کی رائے عامہ، یعنی مہنگائی کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے اگر لوگ بہت مخالف ہوئے عمران خان کے اور صاف نظر آ رہا ہوا کہ اس دفعہ لوگ عمران خان کو منتخب کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو شہباز شریف کا فیئر چانس بن سکتا ہے۔ یہ جہانگیر ترین گروپ سمجھتا ہے، اور اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کوئی لڑائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کی حکومت کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، جس کا اظہار کئی دفعہ کیا بھی جا چکا ہے کہ ہم آئینی طور پر جمہوری حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس کا آج کے دن ابھی جواب شاید پوری طرح سے موجود نہیں ہے۔ عمران خان کی پرفارمنس اگر بہتر ہوتی ہے، اب میری اسسمنٹ آپ پوچھیں یا مجھ سے رائے لیں، تو عمران خان کی جو کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے معاشی چیلنج، اور اگر اگلے 2 سال میں انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا جیسا کہ وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور آپشن پہ جا کر نئی سردرد اپنے مول لے گی، پھر عمران خان کو ہی وہ سپورٹ کرنا چاہے گی۔ شرط یہ ہے کہ عمران خان اپنی معاشی پالیسیوں کو بہتر کر کے عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہوں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مریم کو اگلے الیکشن میں کیا ملے گا؟ اس پر مریم ظاہر ہے وہ کچھ بھی سوچیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن شہباز شریف یہ سوچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے سامنے راستہ یہ ہے کہ وہ مرکز میں چلے جائیں بطور وزیر اعظم، اور پنجاب میں جو ہے وہ مریم کو ایک چانس دلوائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرکز میں شہباز شریف خود آ گئے اور پنجاب میں حمزہ آ گئے، تو پھر خاندان کے اندر ایک واضح ایک ڈیوائڈ نظر آئے گا، ایک بڑی تقسیم نظر آ جائے گی، تقسیم آ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مریم کو ایک چانس پنجاب میں دیا جا سکتا ہے، لیکن مجھ سے پوچھیں تو مریم کا فی الحال مشکل چانس ہے، کیونکہ مریم خود بھی پنجاب نہیں چاہیں گی،
وہ مرکز میں کچھ بڑا چاہیں گی اگر وہ الیکشن لڑتی ہیں، تو اگر وہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جس میں وہ الیکشن لڑ پائیں، ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہی نہیں ہے، تو یہ مریم کے حوالے سے بھی کنفیوژن برقرار ہے۔ اب آگے آئیں عمران خان پر شہباز شریف صاحب کو فوقیت دینے کے لیے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا چیلنجز ہیں، وہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو، دیکھیں اگر عمران خان کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے اور زبردستی عمران خان جو ہے ان کو ہرایا جاتا ہے، یعنی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہارتے بلکہ زبردستی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے شہباز شریف کو اور پوری طرح سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر کے حکومت میں لے کر آتی ہے عمران خان کی مخالفت میں، تو کیا ہوگا؟ عمران خان وہی نعرہ لگا دیں گے جو کہ فوج نے لگایا، وہ جو کہ نواز شریف نے لگایا، جو نعرہ نواز شریف نے لگایا، جو بیانیہ نواز شریف اور ان کے ساتھی لے کر آئے، وہی بیانیہ اگر عمران خان نے اختیار کر لیا، اگرچہ میں ویسے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کلیتاً وہ نعرہ نہیں لگا سکتے جو کہ یا وہ بیانیہ نہیں لے سکتے جو کہ نواز شریف نے لیا ہوا ہے، لیکن بہرحال دھاندلی کا الزام یا اس حوالے سے الیکشنز کو رک کرنے کے حوالے سے تو بات کر سکتے ہیں، تو اگر عمران خان بھی اسی نہج پر چلے گئے تو پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اور مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ضرور سوال ہے کہ اگر عمران خان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے شہباز شریف کو تو یہ ان کے لیے بھی ایک آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اور آخری سوال یہ کہ بلاول کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بلاول جناب صرف سندھ سوچ رہے ہیں، سندھ کو وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سندھ حکومت بنانا چاہتے ہیں، پلس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیٹیں پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے اتنی نکل آئیں کہ وہ نمبر 2 کی پارٹی بن جائیں، یعنی اگر نون لیگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو۔ یہ وہ توقع کرتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے کہ اگر مرکز میں نون لیگ حکومت بناتی ہے تو عمران خان کے ووٹ اتنے کم اور سیٹیں اتنی کم ہوں کہ نمبر 2 پر پیپلز پارٹی آ رہی ہو اور پیپلز پارٹی جو ہے اگین وہی والا فارمولہ ہو جائے جو 2013 میں ہوا تھا کہ مرکز میں نواز شریف نے حکومت بنا لی تھی، اپوزیشن پیپلز پارٹی کی تھی اور ملا کر پھر اچھا نظام دونوں کا چل رہا تھا۔ تو بلاول کی بھی خواہش یہی ہے کہ سندھ دوبارہ مل جائے اور مرکز میں وہ اپوزیشن میں آ جائیں، اپوزیشن لیڈر بن جائیں، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ سوچ رہے ہیں، نہ اس سے زیادہ ان کو زمینی حقائق سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا کچھ تجزیہ تھا، اس میں کچھ معلومات شامل تھیں، کچھ اسیسمنٹ تھی، کچھ جو ہے وہ معلومات کی بنیاد پر تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اتفاق کرتے ہیں تو بھی اپنی رائے دیں تاکہ چیزیں مزید بہتر اور واضح طور پر سامنے آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔